بلندی نہیں. وہ انسان نہیں بنا، ایک ڈاکٹر بن گیا. وہ انسان نہیں بنا، ایک انجینئر بن گیا. وہ انسان نہیں بنا، ایک سائنٹسٹ بن گیا. وہ انسان نہیں بنا، وہ سیاستدان بن گیا. وہ انسان نہیں بنا، وہ تاجر بن گیا. وہ چپڑاسی بن گیا، ڈرائیور بن گیا، پائلٹ بن گیا، مل کا مالک بنا یا کھوتا ریڑھی کا. اگر وہ انسان نہیں ہے، ہر جگہ یہ تباہی، ہلاکت، بربادی کے نقشے قائم کرے گا. کیونکہ انسان جب درندہ بنتا ہے تو شیر کیا چیز، بھیڑیا کیا چیز، چیتا کیا چیز، سانپ میں کیا زہر ہے جو بگڑے ہوئے انسان میں زہر ہوتا ہے. اونٹ میں کیا کینہ ہے، اونٹ کا کینہ مشہور ہے، بھولتا نہیں. اونٹ میں کیا کینہ ہے جو ایک بگڑے ہوئے انسان کا سینہ جب کینہ سے بھرتا ہے. بغض، نفرت. کینہ نفرت پلس بغض اور کینے کا فرق بتا رہا ہوں. بغض کہ مجھے ڈاکٹر یونس سے نفرت، یہ بغض. کینہ کیا ہے کہ نفرت ہے اور میں ساتھ نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں. وہ اس سے اگلا درجہ ہے. آج کردار سازی کی محنت اداروں نے بھی چھوڑی ہے، اسکولوں نے بھی چھوڑی ہے، ماں باپ نے بھی چھوڑی ہے. سب سے پہلا گلہ تو ماں باپ سے ہے کہ جنہوں نے جن دیا، روٹی کھلائی، کپڑے پہنائے، اور اس چیز سے غافل ہو گئے کہ ہم نے انہیں کہاں پہنچانا ہے، انسان بنانا ہے. ماتھے کا لیک ہر ایک کا ہے. ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ نصیب لے کر آتا ہے. ایک صحابیہ ہے کہ یا رسول اللہ فقر بڑا ہے، آپ نے کہا شادی کر لے. ان کا میری اپنی پوری نہیں ہوتی تو شادی کر کے کیا کروں گا؟ کہا کوئی نصیب والی آئے گی تیرا گھر بھی بھر دے گی. تو کچھ دنوں کے بعد آیا، کہا جی واقعی میں نے شادی کی، میں تو خوشحال ہو گیا کہ آنے والی کے ماتھے پہ بہت رزق لکھا ہوا تھا. تو یہاں لکھوا کے بچہ آتا ہے. میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں؟ ایک عورت کے ذمہ کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے؟ کہ دیکھو عورت کے ذمہ کھانا پکانا بھی نہیں ہے. اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا. اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی. کبھی ہوتے تھے. آئے اشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی. ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں. پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے. جنگل بنا ہوا ہے. افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت ویرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا. تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو تو مجھے میرا دیش یوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے یا کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا. کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا کہ وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا. ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دی. بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا. 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو. اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریز منتقل ہوتی ہیں. تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے. کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے، وہ ماں باپ کے دل کی نفرت اس کے اندر پہ.
مجھے 11 سال کی عمر میں ہاسٹل بھیج دیا والدین۔ اب کہاں ہاسٹل، کہاں گھر کی بادشاہی، تو میرے لاشعور میں ماں باپ سے کراہت پیدا ہو گئی کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیوں بھیجا مجھے۔ اور میرے شکر میں تبلیغ میں لگ گیا اور میں نے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن میں نے ماں باپ سے محبت بھی نہیں کی، یعنی ہو نہیں سکی کوشش۔ میرا چھوٹا بھائی ساتھ رہا ایف ایس سی تک، تو جب وہ اپنی ماں سے لاڈ کرتا، پیار کرتا، مجھے رشک آتا، چونکہ وہ اندر سے کر رہا ہوتا تھا، اور میں کرتا تھا تکلفاً کہ بھئی ماں ہے، باپ۔ میں اپنے باپ کو تیل لگاتا، اس کی مٹھیاں بھرتا، نوکروں کو پیچھے ہٹا دیتا، میں خود تیل لگاتا، خود اس کو دباتا، اس کے سونے تک میں اپنے باپ کو دباتا، لیکن میرے اندر میں جذبہ کوئی نہیں تھا، صرف حکم کی وجہ سے کرتا تھا، حکم کی وجہ سے۔ میرے اور میرے بھائی میں فرق تھا، وہ اندر کے جذبے سے کرتا تھا، اور میں صرف حکم کی وجہ سے کرتا تھا کہ ماں باپ۔ شاید اللہ مجھے یہ نعمت نہ دیتا تو میں بہت باغی ہوتا اپنے ماں باپ کا، کہ میرے لاشعور میں یہ نفرت بیٹھ گئی کہ مجھے اتنی چھوٹی عمر میں کیوں دھکا دیا، یا میں کپڑے بھی خود اٹھاؤں، کھانا کھانے بھی میں ادھر مطبخ میں جاؤں، کچن میں جاؤں، اور بستر بھی خود اٹھاؤں، کپڑے بھی خود نکالوں، دھونے کے لیے دھوبی کو بھی، دھلانے کے لیے دھوبی کو دینے جاؤں، کتابیں اپنے اٹھاؤں، بستے اپنے اٹھاؤں۔ یہ ایک لاشعور کی چڑ تھی۔ 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو، صفات منتقل کرو۔ 7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو گفتگو گفتگو، موقع موقع کی بات۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو، 10 برس۔ 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، مارنے کا مطلب میں کہ ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں۔ اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا، 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ تو 2.5 سال کے بچے بھی اسکول جا رہے، 3 سال کے بچے روتے روتے چیختے چلاتے جا رہے ہیں، اور یہ بے وقوف مائیں ان کے لاشعور میں اپنی نفرت بٹھا رہی ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا سا سر نکالتے ہیں تو کہتے ہیں بچے مانتے نہیں، بچے گستاخ ہیں، بچے بے ادب ہیں۔ پہلا کانٹا تو ماں باپ نے چبھویا تھا اس کے اندر۔ تو اپنی زونگ سے